اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن استطاع عند ذلك أن يعتقل نفسه على الله فليفعل فإن أطعتموني فإني حاملكم إن شاء الله على سبيل الجنة۔ ناظرین گرامی قدر سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 177 میں ہم پہنچ چکے ہیں۔ آج کے اس درس میں امیر المومنین نے چند چیزوں کی جانب ہمیں متوجہ کیا ہے۔ سب سے پہلے کہ قرآن کی اور اپنی بات اور جنت کی راہ پر لے چلنے کی ذمہ داری، اور حرام کو حلال کر لینا، رشوت کو ہدیہ کہنا، اللہ پر اسلام کا احسان رکھنا اور اللہ کے قہر و غضب سے بے فکر ہو جانا اور فتنوں میں مبتلا ہو جانے والے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص اس وقت یہ قوت رکھتا ہو کہ وہ اللہ کی اطاعت کر سکے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اطاعت خداوندی پر قائم رکھے۔ چنانچہ اگر تم نے میری اطاعت جاری رکھی تو میں انشاءاللہ تمہیں جنت کے راستے پر اٹھا کر لے چلوں گا، اور وہ راستہ چلنا اور چلانا بڑی محنت و مشقت کا کام ہے، اور اس میں تلخیاں چکھنا پڑتی ہے۔ اور رہ گیا زوج رسول حضرت بی بی عائشہ کا قائم کیا ہوا محاذ، تو اسے مخصوص عورتوں کی متفقہ رائے حاصل ہو چکی ہے، اور اب اس کے اپنے سینے میں بھی قریش کا قدیم منصوبہ ہے۔ وہ بغض و عداوت کو اسی طرح ابال رہی ہے جس طرح لوہار اپنی کٹھالی میں دھات کو پگھلایا کرتا ہے۔ اس منصوبے کے ماتحت جو سلوک میرے ساتھ کر رہی ہے، اگر وہی سلوک کسی اور سے کرنے کے لیے اس سے کہا جائے تو وہ ہرگز نہ کرے گی، اور اس سب کے باوجود اس کے سابقہ حرمت مجھے ملحوظ ہے، اور اس سے اس کے منصوبے کا مواخذہ اور حساب لینا اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ وہ راہ تمام راستوں سے زیادہ مسرت بخش ہے اور سب سے زیادہ نورانی چراغ ہے۔ وہ تو یوں سمجھو کہ ایمان سے نیکیوں کا ثبوت ملتا ہے، ایمان نہ ہو تو نیکیاں کہاں، اور نیکیاں ایمان کے وجود پر ثبوت و دلیل بنتی ہے، اور ایمان کے وجود سے علم کی تعمیر کی جاتی ہے۔ علم موت سے ڈرنے کا ذریعہ ہے، موت آتے ہی دنیا کے کاروبار سے چھٹکارا ہو جاتا ہے اور دنیا میں رہ کر آخرت کا سامان کیا جاتا ہے، اور قیامت پرہیزگاروں کے لیے جنت کو نزدیک لے آتی ہے، اور اغوا شدہ لوگوں کے لیے جہنم سامنے آ جاتی ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ مخلوقات کے لیے قیامت سے بچ نکلنے کی گنجائش نہیں ہے، البتہ سب قیامت ہی کے میدان میں وسعتوں میں آخری منزل کی طرف جلدی جلدی دوڑنے والے ہیں۔ یقیناً ساری نوع انسان اپنی اپنی قبروں کو مشخص کر کے اٹھیں گے، اور وہ سب وہاں سے اپنی آخری مقصد کے ٹھکانوں کی طرف پلٹیں گے، اور ہر مقام کے لیے اس مکان میں رہنے والے بھی ہوتے ہیں، نہ وہ ان کو آپس میں تبدیل کر سکتے ہیں اور نہ اپنے اپنے مقام سے نقل مکانی کر سکتے ہیں۔ اور حقیقت میں عالمی پسند کی چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دینا اور عالمی ناپسندیدہ چیزوں پر عمل سے روکنا اللہ کے اخلاقات میں سے دو اخلاق ہیں۔ نہ ان دونوں پر عمل کرنے سے موت جلدی سے قریب آ سکتی ہے، اور نہ ہی رزق میں کمی ہو سکتی ہے، یعنی بے فکری سے لوگوں کو دونوں حکم دیتے رہو،
نقصان سے نہ ڈرو، تمہیں اللہ کی کتاب کے ساتھ ساتھ رہنا لازم ہے، وہ یقیناً ایک سنجیدہ سلسلے کی رسی ہے اور منہ بولتا نور ہے، اور ہر حال میں فائدہ بخش شفا ہے، اور سیراب کر دینے والا مشروب ہے، اور وابستہ رہنے والوں کے لیے غلطیوں سے حفاظت کرنے والی ہے، اور تعلق رکھنے والوں کے لیے نجات ہے، اس میں گراوٹ نہیں آتی، اسے کھڑا کیا جائے گا، اور نہ غلط منصوبے پیش کرتی ہے کہ اسے صحیح کیا جائے، اسے کثرت سے پڑھا جانا اور بار بار کانوں میں پڑھنا اسے پرانا نہیں کرتا کہ لوگ بور ہونے لگے، جو قرآن کے الفاظ میں بولے وہ ہمیشہ سچا رہے گا، اور جو قرآن کے ساتھ عمل کرے گا وہ سب سے بڑھ جائے گا۔ اس پر ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہا، ہمیں اس خاص فتنے کے متعلق خبر دیجیے، اور کیا آپ نے اس فتنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا تھا؟ چنانچہ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ پاک نے اپنا یہ قول نازل کیا کہ کیا لوگوں نے یہ حساب لگا لیا ہے کہ ان کے اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں فتنہ سے نہیں گزارا جائے گا، تو اس سے میں یہ سمجھا کہ فتنہ ہم پر واقع نہ ہوگا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ چنانچہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کیسا فتنہ ہے جس کے متعلق اللہ نے آپ کو خبر دی ہے؟ اس پر رسول اللہ نے فرمایا کہ علی، یقیناً میری امت میرے بعد جلد ہی فتنوں میں مبتلا ہو جائے گی۔ چنانچہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جنگ احد کے دن آپ نے مجھے اس وقت جب کہ مسلمانوں میں سے جس کو شہید ہونا تھا شہید ہو چکا بتایا تھا کہ تم سے شہادت روک لی گئی ہے، تو مجھ پر یہ اطلاع گراں گزری تھی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اے علی، خوش ہو جاؤ کہ شہادت یقیناً تمہارے لیے اس کے بعد مقرر رہے، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ تمہاری شہادت یوں ہی وقوع میں آئے گی، تو اس وقت تم کیسے برداشت اور صبر کرو گے؟ اس پر میں نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ، وہ صبر کا موقع نہ ہوگا بلکہ وہ تو خوش ہونے اور بشارت کے پورا ہونے کے مواقع میں سے ایک موقع ہوگا اور وقت شکر ہوگا، اور فرمایا کہ یا علی، یقیناً یہ قریشی قوم میرے بعد جلد ہی اپنے مال و دولت کے سلسلے میں بھی فتنوں میں مبتلا ہونے والی ہے، اور وہ اپنی دینداری کا احسان اپنے پروردگار پر دھرا کرے گی، اور اللہ کی رحمتوں کے آرزومند رہتی ہوئے اللہ کے رعب و تاب اور قہر سے بے خوف ہو جائے گی، اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو اپنے جھوٹے شبہات اور غفلت انگیز مسلطوں سے حرام کو حلال کر لیں گے، چنانچہ شراب کو نپیز کہہ کر جائز کر لیں گے، اور رشوت کو ہدیہ کہہ کر دیا کر دیں گے، اور سود کو تجارت کے نام پر جائز قرار دیں گے۔ چنانچہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان حالات میں ان لوگوں کو کون سی منزل میں سمجھنا چاہیے؟ کیا انہیں دین سے مرتد ہو جانے والے سمجھیں یا انہیں فتنے میں مبتلا قرار دیں؟ فرمایا، فتنے کی منزل میں سمجھو۔ خطبہ نمبر 178۔ اس خطبے میں حمد خداوندی کی غرض و غایت دنیا کا سلوک اگلوں اور پچھلوں کے ساتھ یکساں ہے، اور ساری نوع انسان قیامت کی طرف ڈھکیل دی جا رہی ہے۔ تقویٰ اور لا قانونیت کی پوزیشن اور دنیا میں آخرت کا سامان کر لو، روانگی کا حکم ملا ہوا ہے جسے آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ دنیا اور دنیا کا سامان اس کے کام کی چیزیں نہیں ہیں۔ تمہارے اعضاء تمہارے ضمیر کرامن کاتبین پر نگرانی کر رہے ہیں۔ آئیے خود میں چلتے۔ مولا فرماتے ہیں کہ تمام حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے حمد کو اپنے ذکر کی کنجی بنا دیا ہے اور حمد کو اپنے فضل میں اضافے کا سبب بنایا ہے، اپنی بزرگی اور نعمتوں کو دلیل بنا دیا ہے،
اللہ کے بندو، یقیناً یہ زمانہ باقی رہ جانے والے کے ساتھ وہی روش جاری رکھتا ہے جو ماضی میں گزر جانے والوں کے ساتھ رکھتے تھے۔ اس کی روش میں سے جو مسلط رہی تھی اس کا اعادہ نہیں کرتا، اور جو کچھ زمانے کے قبضے میں ہے وہ ہمیشہ کے لیے پائیدار نہیں ہے۔ زمانے کی آخری روش بھی اس کی اول روش جیسی ہی ہے، اور اس کے معاملات ایک دوسرے سے بازی اور سبقت لے جانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کے پرچم بھی اس کے ساتھ نمایاں ہیں۔ لہذا صورتحال یہ ہے کہ گویا تم میدان قیامت میں حاضر ہو اور تمہیں اسی طرح ڈانٹ کر ہانکا جا رہا ہے جیسے دودھ خشک کر چکنے والے اونٹنیوں کو ہانکتے ہیں۔ جو شخص اپنی اصلاح کے بجائے اور چیزوں میں مشغول ہو جاتا ہے وہ گمراہی کے اندھیروں میں حیران و سرگردان رہتا ہے اور تباہ کاریوں میں گھل مل جایا کرتا ہے۔ اس کے شیطان اس کی سرکشی و بغاوت میں بہت بڑھا دیتے ہیں اور اس کے سامنے اس کے اعمال کی برائیوں کو سجا کر حسین بنا دیا کرتے ہیں۔ لہذا جنت ان کا انتہائی ٹھکانہ ہے جو عبادت میں سبقت کرتے ہیں، اور جہنم ان کا منتہا و مقصد ہے جو متوازن زندگی بسر نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ بھی جان لو کہ تقویٰ ایک عزت فراہم کرنے والی چار دیواری ہے، اور لا قانونیت اور آزادی ایک ذلیل کرنے والی چار دیواری ہے جو اپنے اندر رہنے والوں کو گناہوں سے نہیں بچاتی اور نہ ہی پناہ لینے والوں کو محفوظ رکھتی ہے۔ خبردار ہو کر سنو کہ تقویٰ سے گناہوں کا زہریلا ڈنگ اور خطائیں دور رہتی ہے، اور اللہ و رسول میں یقین سے بلند ترین مقصد کامیابی اور سرفرازی حاصل ہوتی ہے۔ بندگان خدا، اللہ اللہ کرو اور سوچو کہ تمہیں تمہاری جان کتنی عزیز اور گراں قدر معلوم ہوتی ہے، اور اسی قدر نہیں بلکہ تمہاری ہستی تمہیں حد بھر محبوب اور پیاری بھی ہے۔ چنانچہ اپنے لیے غور کرو کہ اللہ نے تمہارے لیے حق تک پہنچنے کا راستہ کتنا واضح اور ہر طرح روشن کر دیا۔ لہذا اپنی جان کو بچاؤ، ورنہ یقین کر لو کہ تمہاری شقاوت تم پر لازم ہو جائے گی، اور یا پھر دائمی سعادت تمہارے حصے میں آ جائے گی۔ چنانچہ تم لوگ باقی رہنے والے دنوں کے لیے ان فنا ہو جانے والے دنوں میں سامان جمع کر لو۔ تمہیں دلیل کے ساتھ وہ تمام سامان بھی بتا دیا گیا ہے جس کی تمہیں ضرورت پڑنا ہے، اور تمہیں دنیا سے جدا ہونے کا بھی حکم دیا جا چکا ہے، اور یہاں سے روانہ ہونے پر اکسایا بھی گیا جا چکا ہے۔ یہ سمجھ لو کہ تم لوگ ان سواروں کی مانند ہو جو ذرا دیر کو ٹھہرا دیے گئے ہیں، اور تمہاری مادی دلیل سے یہ نہیں معلوم کہ کب روانگی کا حکم مل جائے، لہذا پاب رقاب رہو۔ خبردار، وہ شخص اس دنیا کے ساتھ اور اس کے سامان کے ساتھ تعلق کیوں رکھے گا جو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہو، اور اس مال کی پرواہ کیوں کرے گا جس سے وہ مال جلد ہی چھن جانے والا ہو، اور اس مال پر باز پرس اور حساب بھی لیا جانے والا ہو۔ بندگان خدا، یقیناً وہ بھلائی چھوڑنے کے قابل نہیں ہوتی جس کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہو، اور جس برائی سے اللہ نے منع کر رکھا ہو اس کو حاصل کرنے کی رغبت نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے بندو، اس دن سے بچ کر رہو جس دن اعمال کی جانچ ہوگی، اور جس دن زلزلوں اور ڈگمگانے کی بہتات ہوگی، اور جس دن بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندو، یہ بھی جان لو کہ تمہارے اوپر تمہارے اندر سے ایک مشاہدہ گاہ کام کر رہی ہے، اور تمہارے اعضاء کی آنکھیں تمہارے زیر نظر رکھی ہوئی ہیں، اور سچے محاذ تمہارے اعمال کو محفوظ کر رہے ہیں، اور تمہاری سانس تک شمار کیے جا رہی ہے۔ رات کے اندھیرے تمہیں ان سے چھپا نہیں سکتے خواہ وہ کتنے بھی گہرے ہوں، اور تمہیں اور تمہاری حرکات کو ان سے بندوں دروازے بھی اوجھل نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی سمجھ لو کہ کل کا آنے والا دن آج کے دن سے قریب ہے، اور آج کا دن
جو کچھ اس کے ساتھ ہے لے کر رخصت ہو جائے گا، اور کل اس کے ساتھ ہی تمہارے سامنے آ جائے گا۔ گویا تم میں سے ہر ایک شخص زمین کے اس ٹھکانے پر پہنچ چکا ہے جہاں اس کے تنہا ٹھہرنے کی منزل مقرر ہے اور قبر کا نشان بنایا ہوا ہے، یا کہنا اس خانہ تنہائی کا اور وحشت انگیز منزل کا اور مسافرت کی حالت میں غربت اور بے بسی کا، اور گویا قیامت کا شور بھی تمہارے گوش گزار ہو رہا ہے، اور گویا قیامت کا ہنگامہ تم پر چھا چکا ہے، اور تم آخری فیصلہ سننے کے لیے میدان حشر میں حاضر ہو گئے ہو، اور تمہارے تمام باطل بہانے گر چکے ہیں اور حقیقت سامنے ہے، اور سارے عذرات و علت مزحل و کمزور ہو گئے ہیں، اور تمام حقائق اپنے اصلی اور حقیقی صورت میں سامنے آ کر کھڑی ہوگی، اور تمہارے تمام کام اور معاملات اپنے بنیادی ٹھکانوں سے باہر آ چکے ہیں۔ چنانچہ تم لوگ عبرت اور نصیحتوں سے اپنی اصلاح کر دو، اور انقلاب و تغییرات زمانہ سے سبق لیتے رہو، اور تنبیہات سے استفادہ کرتے رہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔